تم کو معاف کر دیا۔ یہ جو ہمارے اسلاف جو جھوٹ سے اتنا بچنے والے تھے، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی صحیح بخاری کا آپ درس سن رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حرام ٹھہرایا ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ غیبت اتنی بری بیماری ہے، اتنی بری بیماری ہے، بلکہ اتنا کہنا چاہیے لطف کا دھندا ہے، لطف کا دھندا۔ قرآن مجید نے خود کہا یہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، گوشت کھانے سے جس طرح لطف آتا ہے، اسی طرح غیبت کرنے والے کو دوسرے کی عیوب اچھالتے ہو لطف آتا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اسی طرح کو بھی لطف آتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس میں یہ عیب ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ لطف محسوس کرتا ہے، جس طرح گوشت کھاتا ہوا لطف محسوس انسان کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ یوں سمجھے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے، اللہ کے نبی نے غیبت کو حرام ٹھہرایا ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ ایسے ہی نہیں تھے، ان کے کاموں کے دھندے اور ان کے کاموں کے تذکرے اور ان کے کاموں کی عظمتیں آج ان کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں ہے؟ صرف ان کے اس کتاب لکھ دینے سے نہیں، کتاب لکھ دینے سے ہی نہیں کہ ورع، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی صداقت اور ان کی امانت، اور اس طرح ان کا دین پہ عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اس عمل میں شامل تھی۔ آپ اندازہ کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے صرف یہ سمجھا یہ بہت بڑے محدث تھے، بلا شبہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مورخ تھے، بہت بڑے معرفت علم کے عالم تھے، لیکن بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار، بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد بھی تھے، بہت بڑے عابد اور بہت بڑے زاہد بھی تھے۔ یہ نہیں، معاف کرنا، کرمے کتابی محاذ نہ تھے، وہاں سنا کے سو جانے والے نہ تھے، بلکہ خود شب زندہ دار تھے اور اتنے عبادت گزار تھے۔ اللہ اکبر، وراق ان کا شاگرد کہتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد جس وقت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنتوں کی نیت باندھی ہے، سنتیں پڑھنے کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھوا کے کہا، وراق دیکھو تو صحیح یہ میری کمر پہ کیا ہو رہا ہے، یہ میری کمر میں کچھ درد محسوس مجھے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کمر سے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو یہ بھیڑ، اور جس کو آپ ڈیمو کہتے ہو اپنی زبان میں بھیڑ، یہ بھیڑ کے ڈھسے ہوئے 16 نشان ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کمر پہ، 16 نشان، 1 2 3 نہیں، 1 2 3 نہیں، ایک دفعہ بھیڑ ڈنگ لگا دے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ذرا غور کیجئے، کتنی تکلیف اور کتنا درد ہوتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 16 ڈنگ برداشت کرتے ہیں اور نماز کو توڑتے نہیں، نماز کو توڑتے نہیں۔ سائل پوچھتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے صحابہ کرام کا واقعہ سنا کہ ایک صحابی پہرا دے رہا تھا، ابو داؤد میں ہے، اور دشمن نے سمجھا پتہ نہیں کیا ہے، انسان نہیں کھڑا بلکہ کوئی اور چیز کھڑی، اور اسے تاک کے ایک تیر مارا، اور وہ تیر لگا صحابی کی کمر پر، خون بہ نکلا۔
کہنے لگے اگر وہ ہیں تو میرے پاس. کسی ظالم نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے اس کو بتلا دیا, اور آج اب مطالبہ کر رہا ہے, وہی تو بات دوہرا رہا ہے کہ میری تھیلی تھی اور 1000 اس میں دینار تھے, اگر میرے قبضے سے, میرے ہاتھ سے وہ 1000 دینار نکل آئے, میرے اوپر چوری کا ایک دھبا لگ جائے گا, میرے اوپر چوری کا ایک دھبا لگ جائے گا, اور میں اگر دین پڑھ بھی لوں تو کہیں گے جو درہم و دینار کا چور تھا وہ حدیث کا چور کیوں نہیں ہوگا. خاموشی سے کیا کیا, 1000 دینار کو جناب دریا میں پھینک دیا, خاموشی سے اللہ کے سپرد کر دیا تاکہ اس الزام سے بچا جائے, کوئی مجھے چور نہ کہے. نقصان برداشت کر لیا, لیکن اس الزام کو لگنا گوارا نہ کیا. یہ تھا ان کا تقوی اور یہ تھی ان کی پرہیزگاری, یہ تھا ان کا ورع. ان کے انہی اخلاق عمل کردار کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت ڈالی ہے. ان کے کام کی حیثیت اپنی جگہ, ان کی حیثیت اور اس کی حکمتیں اپنی جگہ, اس کی گہرائی اپنی جگہ, اس کی وقت کتاب کی عظمت اپنی جگہ, لیکن صرف کتاب کے اندر جو کچھ ہے وہی نہیں, اس کتاب کے مرتب کے کردار کو بھی دیکھو. بات سمجھے یا نہیں؟ اس کے مرتب کے کردار کو بھی دیکھو. جتنا بڑا کردار تھا اتنی بڑی کتاب بھی اس آدمی نے لکھی, محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اخلاق کے اعتبار, ہر اخلاق, عمل, کردار, ورع, تقوی, زہد, پرہیزگاری, ہر اعتبار سے اگر دیکھنا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں. آپ دیکھیں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہیں, آج اس بات کا کوئی پاس اور خیال نہیں ہے, بلکہ ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں نا, وضو کرنے کے بعد مسجد ہی سے کنگا جیب سے نکالتے ہیں, داڑھی کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کرتے یا نہیں کرتے مسجد میں؟ وضو کیا, وضو کرنے کے بعد داڑھی کو صاف کیا اور جو بال ہے وہ نیچے گر رہے ہیں مسجد میں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس کی داڑھی کا بال گرا اور اس نے یہاں تھا نا, داڑھی کا بال گرا اور اس نے اٹھا کے مسجد میں پھینک دیا. اپنے کپڑے سے اٹھا کے کہاں پھینک دیا؟ مسجد میں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چپکے سے وہ بال اٹھائے, اپنی جیب میں ڈال لیے. تو بات سمجھے, اور فرمانے لگے بھائی جو بال کپڑے پہ مناسب نہیں ہے وہ اللہ کے گھر میں پھینکنا بھی مناسب ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ تو آج یہ مسجدوں کا, یہ اللہ کے گھروں کا احترام, آج اس کا کوئی تصور ہے نہیں ہے. یہ ہے ان کے اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق کی ایک دلیل, معمولی سی دلیل. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ ان لوگوں کا کتنا تعلق تھا, دین کے ساتھ ان کی کتنی وابستگی تھی, اور ان کی اسی وابستگی کا نتیجہ تھا کہ اللہ ذوالجلال کرام نے ان کے کام میں برکت ڈالی. اللہ پاک انہی کے نقش قدم ہمیں بھی دین کو سمجھنے کی, دین پہ عمل کرنے کی, دین کو پہ عمل کرنے کی, دین کو آگے سمجھانے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.